آئیے کلام خدا کو کھولیں اور اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم تلاوت کو سنیں گے۔ پیدائش کی کتاب میں سے تلاوت کی جائے گی اس کا 48واں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت آپ سب کے لیے تلاوت کروں گا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 48واں باب اس کی 21ویں اور 22ویں آیت آپ سب کے لیے تلاوت کروں گا۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا، میں تو مرتا ہوں لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا، اور میں تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا دیتا ہوں۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے، سنتے اور سیکھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے، اور جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس کی زمینی مسافرت کے ایام پورے ہو جاتے ہیں جو خداوند کی طرف سے مقرر ہیں، تو ابھی زبور نمبر 90 اس کی تلاوت بھی کی گئی جہاں پر لکھا ہے، تو خداوند فرماتا ہے کہ اے بنی آدم لوٹ آؤ۔ بھائی شفیق جس کی کل عمر 42 برس انہوں نے اس زمین پر پائی، جب وہ ایام پورے ہو گئے تو خداوند نے اپنے بندہ کو اپنے پاس واپس بلا لیا، کیونکہ یہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، ٹھہرایا گیا ہے۔ ہماری عمر کی میعاد خداوند نے مقرر کی ہے، وہ 70 برس ہے، اگر قوت ہو تو 80 برس، 70 وریتک 80 وریتک آخر نو پھر بھی فنا۔ چاہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بہت چھوٹا ہے، کوئی ماں کے بطن میں ہے، لیکن جب خداوند کی طرف سے اس کا بلاوا ہے تو پھر میرے عزیزوں اسے اپنے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، رشتہ داروں، بچوں سب کو چھوڑ کر خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہے، کیونکہ وہ مرضی خداوند کی ہے، وہ انتظام بھی خداوند کا ہے۔ تلاوت کردہ آیات پر جب ہم غور کرتے ہیں، یہاں پر ہمیں خداوند کے بندہ یعقوب کی وہ خوبصورت نصیحت، وصیت اور دعا جو وہ اپنے بیٹے کو دیتا ہوا نظر آتا ہے، وہ نظر آتی ہے۔ خداوند کا بندہ یعقوب اس روز زمین پر اس نے جب اپنی زمینی مسافرت کو پورا کر لیا، جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، جب وہ خداوند کے پاس جانے والا تھا، جب وہ اپنے لوگوں میں شامل ہونے والا تھا، تو پھر اس نے اپنے بیٹے یوسف کو اپنے پاس بلایا۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ انسانوں کو، لوگوں کو ایسے مواقع مل جاتے ہیں کہ جب انہیں علم ہو جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ اب میرا وقت نزدیک ہے، اب میں خداوند کے پاس جانے والا ہوں، تو پھر وہ اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، تاکہ خداوند کے پاس جانے سے پہلے ان کو کچھ نصیحت کریں، وصیت کریں، یا جو فرائض اور ذمہ داریاں ان کے سپرد ہیں وہ ان کے سپرد کی جا سکیں۔ یہاں پر یعقوب بھی ہمیں اسی طرح اپنے بیٹے یوسف کو اپنے پاس بلاتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اس دنیا سے چھوڑ کر جانے والا ہے، رخصت کرنے والا ہے، اپنے لوگوں میں شامل ہونے والا ہے، تو وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو نا امیدی میں، کسی دکھ کی حالت میں، کسی مصیبت کی حالت میں، یا کسی ایسی غم کی حالت میں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہونا نہیں چاہتا۔ دنیا میں وصیتیں اور نصیحتیں فرق ہوتی ہیں، لیکن جب اس شخص کی زندگی پر غور کرتے ہیں، اس کی وصیت اور اس کی نصیحت دولت، مال اور روپے پیسے کی نہیں ہے، بلکہ اس کی وصیت اور نصیحت کس کے متعلق ہے؟ خدا تعالیٰ کے متعلق ہے۔ وہ اپنی اولاد کو نا امیدی کی حالت میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، اور وہ اس اطمینان اور تسلی کے پیغام کو اپنے بیٹے کے سپرد کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے
کہ میں تو مرتا ہوں لیکن خداوند تمہارے ساتھ ہوگا، خداوند تمہیں یاد کرے گا۔ یہ ہے نصیحت، یہ ہے وصیت۔ کوئی دولت، کوئی مال، کوئی روپیہ پیسہ، کوئی بینک بیلنس، کوئی سٹیٹس وہ اپنی اولاد کے سپرد نہیں کرتا، بلکہ ایک اطمینان، ایک تسلی، ایک امید کی روشن کرن وہ ان کے سپرد کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے کہ میں تو مرتا ہوں، میں تو جاتا ہوں، لیکن خداوند تمہارے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں رہتے ہوئے میرے عزیزو، بہت دفعہ ہم، بلکہ کل سے ہم آپس میں بیٹھے اور بہت سے عزیز اس بات کا بارہا تذکرہ بھی ہوا، ذکر بھی ہوا کہ بچے بہت چھوٹے ہیں، ان کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہوگا، آگے چلنا بڑا مشکل ہوگا۔ کیسے وہ آگے بڑھیں گے؟ کون سنبھالے گا؟ کون ساتھ بنے گا؟ کیونکہ ہم انسان ہیں، اور انسان ہوتے ہوئے ان باتوں کو لے کر ہم اداس بھی ہوتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں، گھبراتے بھی ہیں کہ اب کون ساتھ دے گا، کون سنبھالے گا، کون تھامے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ دنیا کے شروع سے آج تک کتنے ہی انسان آئے، کتنے ہی انسان چلے گئے۔ اسی طرح اپنی بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے خاندانوں کو، بہت چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کیا وہ ختم ہو گئے؟ کیا وہ برباد ہو گئے؟ کیا وہ تباہ ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، جیسے دعا میں پادری صاحب نے بھی ذکر کیا، کلام پاک کی اس آیت کو انہوں نے کوٹ کیا کہ تمہارے والدین بھی تمہیں چھوڑ جائیں لیکن میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا، میں کبھی تم سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اور خداوند یسوع مسیح کا نام ایمانویل ہے، اور ایمانویل کا مطلب ہی یہ ہے کہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب یعقوب اس جہان سے رخصت ہونے والا ہے، جانے والا ہے، تو وہ اپنے بیٹے یوسف کو پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں لیکن تم پریشان نہ ہونا، نا امید نہ ہونا اور غم نہ کرنا۔ کیوں غم نہ کرنا؟ اس کی وجہ بھی اس نے بتائی ہے کہ خداوند تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور یہی پیغام میں یہاں پر موجود بچوں کو، ابراہیم کو، دیا کو، جیا کو، بہن کو، ان کے بھائیوں کو، عزیزوں کو دینا چاہتا ہوں کلام خدا میں سے کہ خدا اپنے لوگوں سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا۔ اگر خدا ایک در بند کرتا ہے تو 100 در کھول دیتا ہے، اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے میں خدا ہزاروں لاکھوں دروازے ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ اور کلام پاک کو جب پڑھتے ہیں تو کلام پاک ہمیں یہ تسلی دیتا ہے کہ خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اور پرانے عہد نامہ میں یعقوب کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتا ہے۔ جب وہ یہ نصیحت کرتا ہے، یہ وصیت وہ یوسف کو دیتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ ایسا کہتا ہے؟ یا کون سی ایسی بات ہے جس نے اسے یہ وصیت اور نصیحت اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار کیا؟ جب یعقوب کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں تو خداوند کے بندہ یعقوب کی زندگی بھی آسان نہیں تھی، مشکلات سے اور دکھوں سے، تکالیف سے بھری ہوئی تھی۔ جب وہ جوان ہوتا ہے، اس کی ماں کا لگاؤ اس کے ساتھ ہے، لیکن اس کے والد کا دل کس کے ساتھ لگا ہے؟ اس کے بھائی کے ساتھ۔ اور پھر اس کا بھائی جب وہ برکت لے لیتا ہے تو اس کا بھائی اسے مارنا چاہتا ہے، اور اس کی والدہ چپکے سے اسے وہاں سے نکال دیتی ہے کہ تو یہاں سے چلا جا۔ اور 21 برس تک وہ اپنے والدین سے، اپنے بھائی سے، اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، ناطے داروں سے وہ دور رہتا ہے۔ اور پھر جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، راستے میں جب وہ اپنے سفر میں ہے، تو پھر وہ خدا کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے، اور ایک وعدہ وہ خدا کے ساتھ کرتا ہے، ایک منت وہ خدا کے سامنے مانتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے بھائی کے ڈر سے، اپنی ماں سے دور جا رہا ہے، اپنے والد سے وہ دور جا رہا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ اے خداوند کہ تو سلامتی سے مجھے لے جائے، مجھے کھانے کے لیے روٹی دیتا رہے، اور پھر سلامتی سے مجھے واپس لے آئے، تو پھر یہاں پر تیرا گھر ہوگا۔ وہ خدا کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے۔ اور پھر اس نے 21 برس تک اپنے ماموں کے ہاں خدمت کی،
खुदावंद ने उसे वहां पर सरफराज किया, उसकी 2 बीवियां, 2 लौंडियां और उसके 12 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। खुदावंद ने उसे सरफराज किया, मालदार हो गया, दौलतमंद हो गया। और फिर जब वो अपने मामू के यहां से निकलता है तो एक बड़ा कुंबा उसके साथ है। वो गया तो अकेला था, लेकिन उस सारे सफर में, उस सारी मुसाफरत में मां साथ नहीं है, वालिद साथ नहीं है, भाई साथ नहीं है। कौन उसके साथ है? हमारा खुदावंद उसके साथ है। अकेला गया था, खाली हाथ गया था, लेकिन बहुत कुछ लेकर वो वहां से लौटा। और जब उसने खुदा की इस मोहब्बत को, खुदा की इस बरकत को, खुदा की इस परवरदिगारी को, खुदा के रहम को, खुदा के फजल को उसने अपनी जिंदगी में जाना और तजर्बे से जाना, और फिर वो जान गया कि खुदा उससे प्यार करता है। खुदा उसे दस्तबरदार नहीं हुआ, खुदा ने उसे तन्हा नहीं छोड़ा, खुदा ने उसे अकेला नहीं छोड़ा, खुदा उसके साथ रहा। और अब जब उसका वक्त आ गया, इस जहान से वो जाने को था, कूच करने को था, इंतकाल करने को था, अपने लोगों में मिलने को था, तो फिर उसने अपने बेटे को अपने पास बुला लिया। यूसुफ से उसने कहा कि मैं तो मरता हूं, लेकिन खुदा तुम्हारे साथ होगा। ऐसा उसने इसलिए कहा कि उसने अपनी जिंदगी में खुदावंद के हाथ को, उसके फजल को, उसके रहम को देख लिया कि वो अकेला भी था, लेकिन वो खुदा के साथ चलता रहा, तो खुदा ने उसे संभाले रखा। और याद रखें कि जब हम भी अपनी जिंदगी में खुदा का हाथ थाम कर उसके साथ चलते रहते हैं, तो फिर खुदा किसी भी नेमत को हमसे बाज नहीं रखता। खुदा हमारे सारे कामों को पूरा करता है। मुश्किलात आती हैं, मसाइल आते हैं, परेशानियां और दुख भी आते हैं, हम तन्हा भी होते हैं, हम अकेले भी होते हैं, लेकिन खुदा की जात हमेशा हम पर साया की हुए रहती है। जैसे खुदावंद का बंदा दाऊद बादशाह ज़बूर 21 में फरमाता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से है। और याद रखें कि खुदावंद ही हमारी कुमक है। और वो जब इस जहान से जाने वाला है, तो फिर वो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को बेयकीनी, नाउमीदी, गम, दुख, तकलीफ या परेशानी की हालत में छोड़कर नहीं जा रहा, बल्कि एक इत्मीनान का, तसल्ली का खूबसूरत पैगाम अपने बच्चों को देकर जाता है कि खुदावंद तुम्हारे साथ होगा। जैसे मैंने पहले कहा, कोई दौलत, रुपया, पैसा, कोई ऐसी बात उसने नहीं की कि ये तुम ले लेना, ये तुम संभाल लेना, ये तुम्हारा होगा, ये उसका होगा, ये उसमें बांट देना। कोई ऐसी बात उसके मुंह से निकलती हुई हमें नजर नहीं आती, क्योंकि वो जानता है कि अगर खुदावंद हमारे साथ है, खुदावंद हमारे पास है, तो सब कुछ हमारे पास है। जैसे नए अहदनामा में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। अगर खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारी जिंदगी में मौजूद है, तो सब कुछ हमारे पास है। और फिर वो इस पैगाम को अपने बच्चों को देकर वो रुखसत करता है। ये हमारे लिए भी सोचने वाली बात है। बहुत से वालिदैन, बड़े बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं, क्योंकि जाना तो हम सबको है, अपनी अपनी बारी पर और अपने अपने वक्त पर। हम अपने औलाद को क्या मिरास देकर जाना चाहते हैं, हम उन्हें क्या नसीहत देकर इस जहान से जाना चाहते हैं। यकीनन आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, आपकी जिंदगी में बेशुमार ऐसी गवाहियां आप बयान कर सकते हैं कि खुदावंद ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा, उसने आपको संभाला, परवरदिगारी की, जरूरतों को पूरा किया, नेमतें दी, बरकतें दी। आप भी उन बातों का जिक्र अपनी औलाद के साथ कीजिए, उनके साथ बांटिए कि खुदा के साथ चलें, खुदा को प्यार करें। आप कभी भी तन्हा नहीं होंगे, आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। जैसे मुझे खुदा ने संभाला, बरकत दी, खुदावंद आपके साथ भी होगा और आपको भी संभालेगा। तो पुराने अहदनामा में याकूब के लिए हम देखते हैं कि जब वो इस जहान से जाने वाला है, तो वो नाउमीदी या गम या दुख की हालत में ना तो खुद जा रहा और ना ही अपने बच्चों या औलाद को कोई ऐसा मैसेज देकर वो इस जहान से जा रहा है, बल्कि क्या मैसेज देता है कि मैं तो मरता हूं, लेकिन खुदावंद तुम्हारे साथ होगा। और जब नए अहदनामा की हम बात करते हैं, चूंकि हम नए अहद के लोग हैं, पुराने अहदनामा में हमें इत्मीनान और तसल्ली का पैगाम खुदावंद के बंदा याकूब की मार्फत
नजर आता है। और आगे चलकर यूसुफ भी इसी तरह से अपने बच्चों को, यही 50वां बाब पढ़ें आप तो वहां पर यूसुफ भी अपने बच्चों को ऐसा ही पैगाम देता हुआ नजर आता है, जो उसने अपने वालिद से रिसीव किया, वालिद से पाया, हासिल किया, वही नसीहत और दुआ वो अपने बच्चों को देता है। वो भी कहता है कि जब मैं तो मरता हूं लेकिन खुदावंद तुम्हें याद करेगा, तुम्हारे साथ होगा और तुम्हें यहां से निकाल कर वादा के मुल्क में ले जाएगा। और खुदावंद अपने वादों में सच्चा है। और फिर 430 बरस के बाद खुदावंद उनको वादा के मुल्क में भी ले गया। जब नए अहदनामा की बात करते हैं तो नया अहदनामा हमें क्या पैगाम देता है? नया अहदनामा हमें क्या दर्स देता है? क्या इत्मीनान और तसल्ली वो हमें देता है? यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब, और जब उसकी पहली 3-4 आयात पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत ही खूबसूरत, जैसे याकूब उसने अपने बच्चों को पैगाम दिया, यूसुफ उसने अपने बच्चों को पैगाम दिया, बिल्कुल इसी तरह मेरा और आपका निजात दहिंदा खुदावंद यीशु नासरी, यीशु मसीह भी ऐसा ही पैगाम, इत्मीनान और तसल्ली अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को देते हुए हमें नजर आते हैं। 14वां बाब पढ़ें और उससे पहले आप 13वां बाब पढ़ें तो उसका जो पस मंजर है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इंतकाल के मुतालिक और अपने जाने के मुतालिक अपने शागिर्दों के साथ उस बात का जिक्र किया, तो उस बात को सुनकर उसके शागिर्द घबरा गए, परेशान हो गए, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, उसके साथ मिलकर वो खिदमत के काम को सरंजाम दे रहे थे। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बड़े बड़े मोजज़ात को, बड़े बड़े कामों को देखा, लेकिन अब जब उन्हें इल्म हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह उनका मालिक, उनका शाफी, उनका उस्ताद, उनका रबी उनके साथ नहीं होगा, तो उस बात को सुनकर वो परेशान हो गए, उदास हुए। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या पैगाम देकर उनकी उस परेशानी को, उस नाउमीदी को दूर किया? यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी पहली आयत पढ़े तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, बिल्कुल उसी तरह पुराने अहदनामा में जैसे याकूब ने यूसुफ को बुलाया और उसे कहा कि मैं तो मरता हूं, खुदावंद तुम्हारे साथ होगा, और उन अल्फाज में यही मतलब छुपा हुआ है जैसे यीशु मसीह ने पहली आयत में फरमाया कि तुम्हारा दिल ना घबराए। बिल्कुल इसी तरह याकूब ने भी जब यूसुफ को बुलाया होगा तो इसी तरह ही कहा होगा, उदास ना होना, परेशान ना होना, घबराना मत, खुदावंद तुम्हारे साथ होगा। और यहां पर यीशु मसीह ने भी यही फरमाया अपने शागिर्दों से कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए। जैसे आज हम भी इंसान होते हुए कमजोरी की हालत में घबराते भी हैं, उदास भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, ये वाजिब है, लेकिन कलाम ये भी सिखाता है कि हमारा गम औरों की मानिंद ना हो। जो ना उम्मीद है गम ना करो। हमारा गम, हमारा उदास होना, हमारी घबराहट औरों की मानिंद ना हो, कुल वक्ती ना हो, जुस वक्ती हो, क्योंकि हमारी जिंदा उम्मीद कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। उसने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। जैसे शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा कि तेरे पीछे चल रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? तो खुदावंद ने कहा कि तुम्हें आसमान पर क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा, हमेशा की जिंदगी के वारिस हो गए। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। फिर वो क्यों ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए? लिखा है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, थोड़े नहीं, ज्यादा नहीं, बल्कि क्या लिखा है? बहुत से। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। क्यों वो कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए? उसने फरमाया क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं।
یہ کس قدر خوشبختی کی بات ہے کہ وہ مقام جس جگہ پر ایک روز ہمیں بھی پہنچنا ہے، جہاں پر ہمیں بھی جانا ہے، ہمارا نجات دہندہ، ہمارا بچانے والا، ہمارا مالک، ہمارا استاد، ہمارا دوست، ہمارا بھائی، ہمارا ساتھی ہم سے پہلے وہاں پر موجود ہے۔ اس زندگی میں رہتے ہوئے بھی ہم بہت دفعہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اگر کسی مقام یا کسی جگہ پر کسی نے پہنچنا ہو، کسی بڑی شخصیت نے اگر جانا ہو تو اس کے وہاں پر جانے سے پہلے ایک ٹیم کو روانہ کیا جاتا ہے، اور ٹیم کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جس جگہ پر وہ شخصیت قیام کرے گی، ٹھہرے گی، رکے گی، اس جگہ کو کیا کرے؟ تیار کرے۔ پھر وہ شخصیت جب وہاں پر پہنچ جاتی ہے، وہ بڑا شخص کوئی بھی ہو وہاں پر پہنچتا ہے تو اس کے وہاں پر جانے سے پہلے ہی سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ تیار ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے ہماری زندہ امید۔ اسی وجہ سے یسوع نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، میں جاتا ہوں تاکہ جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ ہمارا نجات دہندہ یسوع ناصری ہم سے پہلے وہاں پر موجود ہے، ہمیں ویلکم کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے وہ وہاں پر موجود ہے۔ اور متی کی انجیل میں بھی یہ لکھا ہے کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگو، میرے پاس آؤ اور اس بادشاہت کو میراث میں لو جو بنائے عالم سے تمہارے واسطے تیار کی گئی ہے۔ اس کو تیار کرنے والا کون ہے؟ ہمارا خداوند۔ وہ ہم سے پہلے وہاں پر موجود ہے، اور اسی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہم ایک روز اس مقام، اس جگہ اور اس بادشاہی میں پہنچیں گے۔ اس لیے جب شاگرد اداس ہوئے، پریشان ہوئے، اور انہیں لگا کہ ہم اکیلے رہ جائیں گے، ہم تنہا رہ جائیں گے، کون ہمیں سنبھالے گا، کون ہمارے ساتھ ہوگا، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ خداوند یسوع مسیح ہم سے پہلے وہاں پر موجود ہے اور اس جگہ کو ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ جیسے زبور 16 میں ہم گاتے بھی ہیں کہ تھاں ہے منیا گیا میرے واسطے جیڑا، او ہے جگہ سونی ستھرا حصہ میرا۔ اور وہ ایسا ستھرا حصہ ہے جسے کوئی بھی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو کوئی میرے پاس آ جائے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ اس لیے اس نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ اور کلام پاک میں یہ لکھا ہے کہ جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، اس لیے یسوع نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ جب ہم یسوع کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر میرے عزیزو یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ پھر تیسری آیت میں انہوں نے فرمایا کہ اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ کسی بڑی شخصیت کے وہاں پر جانے سے پہلے کچھ لوگوں کو روانہ کیا جاتا ہے جو سارے پلیٹ فارم کو تیار کرتے ہیں تاکہ وہاں پر وہ شخصیت آ کر براجمع ہو سکے، بیٹھ سکے، قیام کر سکے، ٹھہر سکے۔ اور کوئی بھی وہ ٹیم جو وہاں پر پہنچ جاتی ہے پھر وہ واپس جا کر اس بڑی شخصیت کو اپنے ساتھ لینے نہیں آتے، بلکہ وہ وہاں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں۔ لیکن یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور جگہ تیار کر لینے کے بعد یسوع مسیح وہاں پر ٹھہرے نہیں رہیں گے، وہ کیا کہتے ہیں؟ میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، میں جاؤں گا، تیار کروں گا اور پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ اور آخری بات جو اس آیت میں ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ اور ایک روز آئے گا کہ ہم بھی خداوند کے ساتھ اس ابدی جلال میں داخل ہوں گے، اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے، ایسی زندگی جسے کوئی چھین نہیں سکتا، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جس کا کوئی آخر نہیں ہے۔ یہ زمینی زندگی میرے عزیزو چند روزہ ہے، اور اس کو کلام مقدس میں مختلف اشاروں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کبھی انسان کی زندگی کو بلبلے کی مانند کہا گیا ہے،
کبھی اسے تھوڑے دنوں کا بیان کیا گیا ہے، کبھی اسے گھاس کی طرح تشبیہ دی گئی ہے، کبھی اسے گھاس کے پھول کی طرح کہا گیا ہے۔ کیوں ایسا کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ چند روزہ ہے، ختم ہونے والی ہے، مٹ جانے والی ہے۔ لیکن وہ زندگی جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے باعث ہمیں ملتی ہے، وہ ایسی زندگی ہے جس کا کوئی بھی آخر نہیں ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی اختتام نہیں ہے، اور ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ زندہ رہیں گے اور اس کی بادشاہی میں اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ کلام مقدس میں سے میرے عزیزو ہم نے آج کی صبح اس بات کو جانا اور سیکھا کہ جب کوئی شخص، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی بزرگ وہ اس دنیا سے جاتا ہے، انتقال کرتا ہے، رحلت کرتا ہے، کوچ کرتا ہے، انسان ہوتے ہوئے غم کرنا واجب ہے، لیکن کلام یہ تسلی دیتا ہے کہ اس کا خاندان، وہ گھرانہ اس بات کا اطمینان اور تسلی رکھے کہ دنیا اسے چھوڑ جائے لیکن خداوند اس کے ساتھ ہوگا۔ اور یسوع مسیح نے یہ فرمایا بھی اپنے شاگردوں سے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جب تک یہ دنیا ختم نہیں ہو جائے گی، خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ بچوں سے، عزیزوں سے، خداوند کا خادم ہوتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ خدا کے ساتھ چلتے رہیے، اس میں مضبوط رہیے، اس کے عرفان میں بڑھیں، دعا میں ٹھہریں، کلام کو پڑھیں، اور زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند ان سب کے نزدیک ہے جو اس سے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، بلکہ ان سب کے جو کیسے دعا کرتے ہیں؟ سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ دعا میں ٹھہریں، خداوند آپ کو اطمینان بھی دے گا، تسلی بھی دے گا، اور خداوند کے ساتھ بنے رہیے اور کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیے۔ خداوند ہمیشہ آپ کو سنبھالے رکھے گا۔ یہ زندہ امید ہر ایک مسیحی ایماندار کے لیے ہے۔ جیسے یعقوب نے اپنی اولاد کو یہ پیغام دیا، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ کلام مقدس میں ہمیں زندہ امید نظر آتی ہے، کامل اطمینان اور تسلی نظر آتی ہے۔ تو بھی جب ہم اس دنیا میں ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ خدا دستبردار نہیں ہوتا، خدا تنہا نہیں چھوڑتا، خدا اکیلا نہیں چھوڑتا، خدا سب کچھ دیتا ہے، مہیا کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے، اور وقت پر انہیں ان کی خوراک دیتا ہے۔ خدا سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کریں گے تو یہ جو آج کا پیغام اور کلام ہے اطمینان اور تسلی کا، یہ پھر ہماری زندگیوں کے لیے برکت کا باعث بھی ہوگا۔ وائس کی کتاب پڑھیں، اس کا آخری باب، اس کی آخری آیت، یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ وہاں پر کیا لکھا ہے کہ اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے، اطمینان بھی ہے، تسلی بھی ہے، امید بھی ہے، پروردگاری بھی ہے، اس کا رحم بھی ہے، ترس بھی ہے، فضل بھی ہے۔ تو بھی ہمیں کیا کرنا ہے، یا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بائیس کی کتاب میں لکھا ہے کہ اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ میرے عزیزو، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم خدا سے ڈریں اور اس کے حکموں پر عمل کریں۔ کیوں؟ آگے لکھا ہے آخری حصہ میں کہ خدا ہر ایک بات کو، خواہ وہ بھلی ہے خواہ وہ بری ہے، کہاں لائے گا؟ عدالت میں لائے گا۔ سو خداوند کلام کی باتوں کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو خداوند کے حضور میں بند کریں اور اس کلام پر جسے ہم نے سنا غور کریں۔ خداوند سے درخواست کریں گے کہ اے خداوند ہم بھی اپنی زندگی ایمان میں گزارنے والے ہوں۔ خداوند سے دعا کریں گے کہ خداوند ہمیں اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے لیے میری درخواست ہے، ہمارے درمیان عارف اعلیٰ سے پاسٹر ثاقب صاحب موجود ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ سامنے تشریف لائیں، گھرانہ کی تسلی و اطمینان کے لیے، اسی طرح اس کلام کے لیے جو پیش کیا گیا دعا کرنے میں رہنمائی کریں۔ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں گے۔
कदूस बुजुर्ग अजीम लश्कर कराब। आसमानी पिता, तू जो था, जो है, जो आने वाला और कहर करने में धीमा है, तू जो शफ़क़त में गनी है बाप, हम इस वक्त लम्हा और घड़ी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते, और इन तमाम अजीज़ व कारब के लिए, तमाम ज़िंदगियों के लिए खुदाम, जिनको तेरे बेटे यीशु के नाम से भला और चंगा पाया और जिनको तू सही और सलामत अपने घर में लेकर आया, खुदा पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते। और खुदा पाक खुदा अपने बुज़ुर्ग के लिए, खुदा पाक खुदा तेरे बेटे के लिए, शफ़ीक के लिए, जिसको तूने खुदा पाक खुदा उसके वक्त मुकर्रर पर जब उसकी मियाद और हद को खुदा तूने ठहरा दिया और जो वक्त पूरा हुआ तो तूने आवाज़ देकर उसे अपने पास बुला लिया। हम उसकी लाइफ के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते। और आज के तेरे मैसर और ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के लिए जो तेरे ख़ादम ने खुदा पाक खुदा बयान किया, उस खूबसूरत पैगाम के लिए, तेरी आवाज़ के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते खुदा पाक खुदा। और इस कलाम के वसीला से खुदा पाक खुदा बच्चों के लिए, खुदा पाक खुदा उनकी मिसेस के लिए तुझसे, उनके ख़ानदान के लिए तुझसे खुदा तसल्ली, तशफ़ी और इत्मीनान की दुआ करते हैं खुदा पाक खुदा। और इसी तरह जब आज तेरे पाक कलाम में से सीखा है खुदा पाक खुदा कि जब याकूब उसका वक़्त पूरा हुआ और वो करीबुल मर्ग था तो खुदा पाक खुदा उसने अपने बेटों को, अपनी औलाद को दुआ दी कि खुदावंद तुम्हारे साथ है। और जब तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी का वक़्त जाने का, कूच करने का इस दुनिया से आया तो उसने अपने शागिर्दों से, अपने बिलीवर से कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान और मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। सो खुदावंद पाक खुदा तेरा कवि कुदरत वाला दाहना हाथ खुदावंद पाक खुदा बाशफ़ीक के पूरे घराने पर बड़ा रहे खुदावंद पाक खुदा। और इसी तरह खुदावंद पाक खुदा इस सारे खाने के इंतज़ाम को जो खुदावंद उन्होंने किया उस पर तेरी बरकत को चाहते खुदावंद पाक खुदा। इसके वजह खुदावंद पाक खुदा इस घराने को बरकत दे खुदावंद, जिस तरह सही और सलामत आए हैं खुदावंद पाक खुदा, जब तमाम अजीज़ दोबारा अपने घरों को जाते हैं तो सही और सलामत खुदावंद पाक खुदा अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचे और तेरे बेटे यीशु के नाम को धन्यवाद करने वाले बने। ऐ बाप, तेरे बेटे यीशु के कदूस, कादर और बुजुर्ग नाम से जो कुछ मांगा सो ही पाया है, आमीन।